آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے۔ لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ انہوں نے جس کا ذکر کیا، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں، اس سل میں گزارنا پڑے، میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ اسٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس اسٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کنسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا، قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے ایٹ سیلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے، یہ پھر حکومت کی۔ یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی، خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے، بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟
ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو ہے نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کے ہم مخالف ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی بیرسٹر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا.